اور امیر المؤمنین کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ مقرر ہوئے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے 10 سال، چونکہ 12 سال خلافت کی ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے 10 سال وہی رنگ ہے، وہی مزاج ہے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا پہلے 10 سال اسی طرح ہیں کہ جیسے یوں سمجھ لیجئے کہ امیر عمر کی حکومت جاری ہے، فتوحات ہو رہی ہیں، یہ امن ہے، سلامتی ہے اور ایمان ہے، اور پھر یہ ہے کہ ہر طرف جو ہے وہ اسلام کا بول بالا ہے، اسلام کا چرچا ہے۔ لیکن آخری 2 سال جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے رہتے ہیں، یمن سے ایک بندہ کھڑا ہوا جس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا۔ یہ ایک بہت بڑا کٹر یہودی تھا، اس نے اسلام کا لبادہ اڑا اور یہ مختلف اسلامی صوبوں کے اندر گیا، کبھی بصرہ، کبھی کوفہ، کبھی دمشق میں، کبھی مصر میں۔ اس نے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی۔ اس نے سمجھ لیا کہ ہم کبھی بھی میدان جنگ میں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کبھی بھی ان کو شکست نہیں دے سکتے۔ ایک طریقہ یہ صرف یہ ہے، ان کی جڑوں کو کھوکھلا کیا جائے، ان کے اندر جو اتفاق اور اتحاد ہے، امیر کی اطاعت ہے، اس کو ختم کیا جائے، ان کو آپس میں لڑایا جائے۔ بہرحال یہ 3 پروپیگنڈے، 3 قسم کے 3 نکاتی ایجنڈے کے تحت یہ اٹھا۔ پہلا نکاتی ایجنڈا یہ تھا، ذرا نوٹ کر لیجئے گا، انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے اگلے جمعہ میں بھی، تاکہ جو سانحہ کربلا ہے اس تک آپ کو پہنچایا جائے۔ 3 نکاتی ایجنڈا لے کر اٹھا۔ اس نے پہلی، چونکہ اسلام کا لبادہ اڑا تھا تو اس کو کچھ نہ کچھ سبز باغ دکھانے تھے، کچھ نہ کچھ ہمدردیاں دکھانی تھی۔ اس نے ہمدردیاں یہ دکھائیں، اہل بیت کی محبت کا نعرہ لے کے اٹھا، کہنے لگا ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے جس کو نبی وصیت کرتے ہیں، لہذا ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، لہذا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کے لائق ہیں۔ ابو بکر نے حکومت پہ قبضہ کیا تھا، عثمان نے حکومت پہ قبضہ کیا ہوا ہے، جو اس وقت حکومت ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غاصب ہیں، انہوں نے حکومت پہ قبضہ کی ہے، اصل حکومت جو ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یہ اس نے سازش جو ہے وہ آہستہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا شروع کی۔ کبھی کوفہ جاتا، 4 بندے اپنے ساتھ والے کیے، کبھی بصرہ جاتا، وہاں پہ 10 لوگ اپنے نظریے والے کر دیے، کبھی دمشق جاتا، کبھی مصر جاتا۔ اس طرح کرتے کرتے یہ پھرا ہے پورے اسلامی صوبوں کے اندر۔ اس نے اپنے ہم نوا اکٹھے کیے، نظریات ہم خیال لوگوں بنائے۔ ایک سازش اس کی یہ تھی۔ دوسرا یہ تھی، اس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الوہیت کا نعرہ لگایا کہ علی رب ہیں، علی خدا ہیں، اور چونکہ علی جو ہے وہ یہ ایسا مقام ہے، ایسا مرتبہ ہے جو الوہیت کا لائق ہے۔ یہ دوسرا پروپیگنڈا اس نے کیا۔ تیسری جو سب سے بڑی اس کی خطرناک سازش تھی وہ یہ تھی کہ عرب کی جو پرانی ایک جاہلیت ہوتی نا، قبائلی جاہلیت، خاندانی جاہلیت، اس نے اس کو ہوا دی، کیونکہ 2 خاندان اس وقت بہت بڑے تھے۔ ایک بنو ہاشم کا خاندان جو رسول اللہ کا خاندان تھا، حضرت علی کا خاندان تھا، یہ بنو ہاشم ہے، اور ایک بنو امیہ جس سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس نے ان دونوں خاندانوں کی حمیت اور غیرت کو اٹھانا شروع کیا کہ یہ کیا ہے، نبی اسلام بنو ہاشم سے تھے، بنو ہاشم کی حکومت ہونی چاہیے، بنو امیہ کی حکومت کو ہم نہیں مانتے۔ جب کہ اس نے قبائلی غیرت کو اجاگر کیا تو پھر یہ ہے کہ اس کے ہم نوا اکٹھے ہوئے۔ کوفہ سے 1000 لوگ اس کے ساتھ مل گئے، بصرہ سے 1000 لوگ، دمشق سے 1000 لوگ، اور پھر یہ ہے کہ مصر سے 1000 لوگ۔ جہاں جہاں بھی جاتا 1000 کی تعداد اس نے اپنے ساتھ تیار کی، اور یوں سمجھ لیجئے پورا باغیوں کا گروہ جس نے جو ہے وہ 3-4 ہزار کا لشکر اس نے تیار کیا، جو باغیوں کا تھا، جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین کا تھا۔ اس نے ایسی سازش کی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پلاننگ کی، ان کی برائیاں لوگوں کے سامنے رکھی کہ عثمان یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات نوٹ، آخری بات، ایک اور بات نوٹ کر لیجئے، یہ دمشق میں جاتا تو بصرہ کے گورنر کی خلاف ورزیاں وہ لوگوں کو بتاتا، جب بصرہ جاتا تو کوفہ کے گورنر کی کمیاں کوتاہیاں بتاتا کہ کوفہ کا گورنر اس طرح کا ہے، عثمان اس کو یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ اس طرح لوگوں کو خلاف کیا ایک دوسرے کے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ 3000 4000 کا اس نے باغیوں کا گروہ اکٹھا کر کے یہ مدینے میں آیا، اور مدینے میں آ کے پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف مزید کیمپین شروع کی کہ عثمان کو ہم نے قتل کرنا ہے، علی حکومت کے حقدار ہیں اور اس لیے وہ زیادہ حق لائق ہیں حکومت کے۔ عثمان نے حکومت پہ قبضہ کیا، ابو بکر نے، عمر نے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، انہوں نے قبضہ کیا، لہذا ہم ان کو قتل کریں گے۔ اب یہاں سے انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھیں گے اس نے مزید کیا کیا پلاننگ کی،
مزید کیا کیا سازشیں کی، اور کس انداز سے امت مسلمہ کے اندر ایک ایسا خطرناک بیج بویا کہ جس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں، انشاءاللہ تاریخی حقائق کی نظر میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔